اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اب دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں عماد۔ ناظرین، اس وقت سب سے اہم پیش رفت یہ ہے کہ امریکی رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اور بنیامین نیتن یاہو نے ایران کے ایک بڑے گیس فیلڈ کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ گیس فیلڈ نہایت اہم ہے کیونکہ ایران کی توانائی اور بجلی کا بڑا حصہ اسی پر منحصر ہے۔ اس حملے کے بعد ایران کو یہ پیغام دیا گیا کہ وہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول ختم کرے۔ لیکن ناظرین، کیا ایران نے یہ پیغام مانا؟ نہیں۔ ایران نے فوراً سخت وارننگ جاری کی۔ انہوں نے واضح کہا کہ اگر ایسے حملے جاری رہے تو خطے کی تمام توانائی کی تنصیبات نشانہ بن سکتی ہے۔ ناظرین، اس جنگ میں ایران کی حکمت عملی بہت جارحانہ ہے۔ یہ صرف دفاعی نہیں بلکہ جوابی حکمت عملی ہے۔ ایران یہ اشارہ دے رہا ہے کہ اگر اس پر حملہ ہوا تو جواب کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ ایران نے پہلے توانائی کے علاقوں کو خالی کرنے کی وارننگ دی اور پھر جوابی کارروائی شروع کر دی۔ رپورٹس کے مطابق قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں توانائی سے متعلق مقامات پر حملے ہوئے۔ اسی وقت ایران نے اسرائیلی اہداف پر بھی حملے تیز کر دیے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جنگ اب محدود نہیں رہی بلکہ پھیل رہی ہے۔ ایک اور اہم بات ایران کے حملوں کا پیٹرن ہے۔ شروع میں شدت کم تھی، لیکن اب میزائل اور ڈرونز کی تعداد دن بہ دن بڑھ رہی ہے۔ یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دعوے کی نفی کرتی ہے کہ ایران کے پاس ہتھیار ختم ہو رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایران اپنی حملہ کرنے کی صلاحیت بڑھا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران کئی ممالک کو کیوں نشانہ بنا رہا ہے؟ جواب سادہ ہے۔ یہ ممالک امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی کرتے ہیں، اور ایران کے مطابق انہی اڈوں سے ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اسی لیے ایران انہیں میدان جنگ کا حصہ سمجھتا ہے۔ ناظرین، ایک اور اہم پیش رفت پاکستان سے متعلق ہے۔ ایران نے کوشش کی ہے کہ پاکستان اس تنازع سے دور رہے۔ انہوں نے تعاون، توانائی تک رسائی اور سفارتی سطح پر پاکستان کی تعریف بھی کی ہے۔ لیکن علاقائی دباؤ پاکستان کو اس صورتحال میں کھینچ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کے سنگین داخلی اور علاقائی نتائج نکل سکتے ہیں۔ اسی وقت امریکہ اپنی فوجی اخراجات بڑھا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق پینٹاگون نے آپریشنز جاری رکھنے کے لیے بڑے پیمانے پر اضافی فنڈز کی درخواست کی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ تنازع طویل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ صورتحال نہایت خطرناک بنتی جا رہی ہے، کیونکہ جب توانائی کا ڈھانچہ نشانہ بنتا ہے تو اثرات صرف خطے تک محدود نہیں رہتے بلکہ عالمی سطح پر پڑتے ہیں۔ تیل کی قیمتیں، گیس کی فراہمی اور معاشی استحکام سب متاثر ہوتے ہیں، اور اگر شدت بڑھتی رہی تو یہ تنازع مزید پھیل سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔